بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. وبأسانيدكم المتصلة حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردس الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومكم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب إذا شرب الكلب في الإناء. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد أن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. وقال أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي الصفر عن الشعبي عن أبي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقاتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. وقلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال: فلا تأكل، فإنما سميت على قلبك ولم تسمي على قلب آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب قائم کیا ہے: اذا شرب الکلب فی الاناء، جب کتے نے برتن میں منہ ڈال کر پانی پی لیا تو اس صورت میں اس برتن کا کیا حکم ہوگا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے ہم برتن کو اپنے منہ میں لے کر پانی پیتے ہیں، اس طریقے سے کتے نہیں پیتے، بلکہ کتے تو صرف اپنی زبان کو پانی پر لگا کر اس طریقے سے وہ پانی کو حاصل کرتے ہیں اور پانی کو پیتے ہیں۔ برتن کو اس کا کیا ہے، برتن کو منہ لگا کر پینے کا معمول نہیں ہے۔ پھر بھی حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ کتا ناپاک ہے۔ اگر اس نے پانی میں منہ ڈال دیا تو جو برتن ہوگا وہ برتن بھی ناپاک ہو جائے گا۔ برتن ناپاک ہو گیا، اس میں تو سب کا اتفاق ہے، لیکن اس برتن کو پاک کرنے کی کیا صورت ہوگی اس میں اختلاف ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایک مرتبہ اس کو مانجنا اور 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی ایک مرتبہ مانجنا اور 6 مرتبہ اس کا دھونا ضروری ہے تاکہ 7 مرتبہ ہو جائے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے دوسری نجاستیں جو ہے وہ 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے برتن کو بھی 3 مرتبہ دھویا جائے گا تو اس صورت میں وہ کیا ہے، برتن پاک ہو جائے گا۔ اور ان حدیث کا جو ابھی تمہارے سامنے ذکر کی گئی ہے اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ابتدا میں جب یہ حکم تھا اس وقت بہت سختی تھی، پھر جب یہ حکم میں نرمی آ گئی تو پھر اس کا حکم دوسری نجاستوں کی طرح ہو گیا۔ اس وجہ سے دوسری ناپاک چیزوں کو جس طریقے سے 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اس طریقے سے یہ بھی 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ گزشتہ سبق میں نے بتائی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دلوں میں کتوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق تھا اور بہت زیادہ محبت تھی۔ کتوں کو بھی ساتھ میں لے کر پھرا کرتے تھے، ضرورت کی وجہ سے بھی اور بے ضرورت بھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں آج رات کو آپ کے پاس آؤں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات پر انتظار کرتے رہے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ شوق تھا اور ہونا بھی چاہیے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح کے وقت جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب گھر میں سے باہر نکلے تو دروازے پر حضرت جبریل علیہ السلام کو پایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں رات بھر آپ کا انتظار کرتا رہا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں تو آیا تھا، لیکن آپ کے بستر کے نیچے کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ہم فرشتے نحن الملائکہ لا ندخل بیتن
فیہ کلب و صورتن، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو، اور چونکہ آپ کے گھر میں کتے کا بچہ تھا اس وجہ سے میں داخل نہیں ہوا۔ بہرحال ان تمام چیزوں کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حکم فرمایا کہ اقتلوا الکلاب، کتوں کو مارو۔ سمجھ میں؟ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے کتوں کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ اگر دیہات سے بھی کوئی صحابی آتا تھا اور اپنے ساتھ کتا لے کر آتا تھا تو اس کے کتوں کو بھی مار دیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے دلوں میں کتوں کی محبت کی جگہ پر کتوں سے ایک قسم کی نفرت اور عداوت پیدا ہو گئی ہے، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اسود جو ہے، کالا جو کتا ہے اس کو مارو، فإنہ شیطان، اس وجہ سے کہ وہ شیطان کی خصلتیں اپنے اندر رکھتا ہے وہ۔ چنانچہ اس طریقے سے انہوں نے اس کو مارنا شروع کیا۔ اور پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب مکمل طور پر ان کے دلوں میں کتوں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی وللکلاب، مجھے اور کتوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ کتوں کے ساتھ مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے، تو تمہارے دلوں میں کتوں کی محبت پیدا ہو گئی تھی، اس محبت کو نکالنے کے لیے میں نے حکم دیا تھا، اور جب یہ محبت تمہارے دلوں سے نکل گئی تو اب کیا ہے، کتوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اب بغیر ضرورت کے کتوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال کتے کو اگر کسی آدمی نے کیا ہے اس کے برتن میں اس نے منہ ڈال دیا تو اس کا کیا حکم ہے، اس کو برتن کا کیا حکم ہے، اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ ہمارے نزدیک وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اور پانی کے ناپاک ہونے کی وجہ سے وہ برتن جو ہے وہ بھی ناپاک ہو گیا، اور برتن کو پاک کرنے کی شکل میں جو اختلاف تھا وہ میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کیا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر حدیثوں کو ذکر کیا ہے۔ ہماری طرف سے ان حدیث کا یہی جواب ہے کہ ابتدا میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دلوں میں کتوں سے نفرت پیدا کرنا چاہتے تھے، اس وقت حکم فرمایا تھا، اس وقت اس کو پاکی کے لیے بھی تشدد فرمایا تھا، اور احتیاط کے طور پر 1 مرتبہ مانج کر 7 مرتبہ دھونے کا حکم فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد 1 مرتبہ مانج کر 6 مرتبہ دھونے کا حکم فرمایا۔ اور جب پھر کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں کتوں سے نفرت ہو گئی ہے، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نجاستوں کے رات 3 مرتبہ دھونے کو درست قرار دیا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس مسئلے کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کیا ہے، 7 مرتبہ دھونے کی ہے، لیکن خود ان کا اپنا فتویٰ جو ہے، جو بعد میں انہوں نے فرمایا، وہ صرف 3 مرتبہ دھونے کا انہوں نے حکم دیا تھا۔ تو راوی کا اپنے روایت کے خلاف عمل جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حکم منسوخ ہے، اس وجہ سے ہمارے نزدیک یہ حکم منسوخ سمجھا جائے گا۔ عبداللہ ابن دینار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شرب الکلب فی الاناء، جب کتا کسی برتن میں پانی پیے تمہارے برتن میں، فلیغسلہ 7، پس اس کو 7 مرتبہ دھو۔ دوسری حدیث ذکر کی، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا کتے کو، کتا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مخلوق ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا، اس کے ساتھ بھی اچھی صورت پہ اچھی طریقے سے پیش آنا، رحم کا معاملہ کرنا جائز اور درست ہے۔ اور واقعہ یہ ذکر کیا کہ ایک آدمی نے گرمی کے دنوں میں دیکھا اس کا کتا تھا، کنویں کے اوپر گیا، وہ اس نے پانی پیا، پیاس بجھائی اس نے، اور اس زمانے میں پانی کے کنویں جو تھے وہ ہمارے یہاں آج کل کے کنویں کی طرح نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس میں اتر کر پانی لیا جاتا تھا اور پانی بھر کر لایا جاتا تھا، جس کو واو گجراتی میں کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ کنواں ایسا تھا جس میں ایک آدمی اترا، اس نے پانی پیا، اور پانی پی کر جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ باہر ایک کتا ہے جو پانی کی طلب میں گیلی مٹی کو سونگھ رہا ہے پانی پیے، لیکن چونکہ اس کے پاس پانی پینے کے لیے کوئی صورت نہیں تھی، اس وجہ سے وہ گیلی مٹی کو چوس رہا تھا۔ یہ آدمی سمجھ گیا، اور سمجھ کر وہ پھر پانی میں اترا، اپنا جو موزہ تھا، اس موزے کو جو خفین پہنے ہوئے تھے اس میں سے ایک موزے میں اس نے پانی بھرا، اور پانی بھر کر اس لے کر وہ باہر آیا اور آ کر اس کتے کو پلایا،
اور کتے نے وہ پانی پی کر سکون محسوس کیا۔ اس آدمی نے اپنے دل میں سکون محسوس کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اچھا کام کرنے کا، ایک جاندار کی جان بچانے کا مجھے موقع دیا، اور میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کو پانی پیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نے شکریہ ادا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جاندار کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ یہ روایت ہے، ان رجولن، ایک آدمی نے دیکھا ایک کتے کو کہ وہ مٹی کو چوس رہا ہے پیاس کی وجہ سے، بس آدمی نے اپنے خف کو، موزے کو لیا اور اس کا کیا ہے فجعل یغرف لہ، بس اس کو اس نے برتن بنایا، یہاں تک کہ اس میں سے پانی پلا کر اس کو سیراب کیا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نے شکریہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ کی روایت ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں کتے داخل ہوا کرتے تھے، کوئی دروازہ وغیرہ نہیں تھا، تو اس صورت میں کتے وغیرہ مسجد میں داخل بھی ہوتے تھے، آتے بھی تھے اور جاتے بھی تھے۔ اگر کتا نجس العین ہوتا، کتا ناپاک ہوتا، تو جہاں جہاں وہ پاؤں رکھتا وہ جگہ ناپاک ہو جاتی، اس کو پاک کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتا مسجد میں داخل ہوتا تھا اور اس جگہ کو پاک کرنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، تو معلوم ہوا کہ کتے کا بدن ناپاک نہیں ہے۔ میں نے جیسے پہلے بتایا کتے کی لعاب ناپاک ہے، کتے کا بدن ناپاک نہیں، اس وجہ سے کتے کا بدن کپڑے پر لگ جائے، کتے کا بدن کا ہے انسان کے ہاتھ کے اوپر لگ جائے، بدن پر لگ جائے، کپڑے پر لگ جائے، تو اس کی وجہ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں لعاب لگ جائے تو لعاب لگنے کی وجہ سے وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ فَلَمْ يَكُونُوا يُرَشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، کچھ پانی کو چھڑک کر پاک کرنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عدی بن حاتم، یہ وہی حاتم ہے جس کا قصہ آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا، حاتم طائی۔ یہ قبیلہ طے کا ایک آدمی تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے گزرا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ حاتم طائی نے نہیں پایا۔ قصے تو بہت سارے سنے ہوں گے حاتم طائی کے، یا نہیں؟ اچھا نہیں سنے؟ ارے قصے کہانیوں میں حاتم طائی کے تو بہت ہی، حاتم طائی اور اس کے 7 سوال اور پتہ نہیں کیا کیا۔ بہرحال یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایک آدمی تھا، بہت ہی زیادہ سخی اور بہت ہی زیادہ اچھا آدمی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کا ایک بیٹا تھا اور ایک بیٹی تھی۔ سمجھ میں، بیٹا تھا اس کا نام تھا عدی، اور بیٹی تھی اس کا بھی آئے گا اس میں تذکرہ۔ یہ دونوں کے دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اسلام لے آئے تھے، اور یہ دونوں کے دونوں صحابی بھی ہیں اور یہ دونوں کے دونوں مسلم بھی ہیں۔ حضرت عدی ابن حاتم یہ ان کا نام ہے۔ یہ حضرت عدی جو تھے وہ شکار کیا کرتے تھے، ان کا مشغلہ تھا شکار کرنے کا، اس وجہ سے حدیث پاک میں جہاں شکار کے مسئلے آئیں گے وہاں ان کی حدیثیں بہت زیادہ آئے گی۔ تو عدی ابن حاتم روایت کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، یہ جو کتے جو ہیں، اس کتے میں بعض کتے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو سیدھائے جاتے ہیں، سکھلایا جاتا ہے، تربیت دی جاتی ہے، اور شکار پکڑنے کے لیے ہی اس کو رکھا جاتا ہے، اور اس کو چھوڑا جاتا ہے تو وہ شکار کو پکڑ کر لے کر آیا کرتے ہیں۔ تو ایسے شکاری کتے کو اگر کسی آدمی نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شکار پر چھوڑ دیا، اب وہ گیا اور جا کر اس نے کیا ہے شکار کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو منہ میں دبا دیا، کہ جس کی وجہ سے اگر وہ مر گیا تو ابھی اس صورت میں وہ شکار کو کھانا جائز ہے، درست ہے، اس وجہ سے کہ شکاری کتے نے، اور اس شکاری کتے کو جس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا گیا ہے اس نے پکڑا ہے، اس وجہ سے یہ اس کا ذبح کرنا اب ضروری نہیں رہا، اب یہی اس کے لیے قائم مقام ہو جائے گا اور یہ درست ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو ابھی عدی ابن حاتم نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جنگل میں شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ہمارے پاس شکاری کتا ہوتا ہے، اس شکاری کتے کو ہم بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس کو بھیجتے ہیں۔ میں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اذا ارسلت کلبک المعلم، جب تم نے چھوڑا اپنے سکھائے ہوئے کتے کو، فقتل، اور اس کتے نے اس کو قتل کر دیا، مار ڈالا،
تو اس جانور کو فقل اس کو کھاؤ، ویزا اکلا فلا تاکل، اور اگر اس کتے نے شکار کرنے کے بعد اس جانور میں سے، اس شکاری چیز میں سے اگر اس نے کچھ کھا لیا تو اب مت کھاؤ، اس وجہ سے کہ ابھی معلوم ہوگا کہ اس کتے نے اس کو مارا ہے اپنے کھانے کے لیے، اس وجہ سے اس نے کھایا ہے، اس وجہ سے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور پہلی صورت میں تم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا، اس نے کتے نے جا کر خرگوش کو مثلاً پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اگر اس کو دبا بھی دیا، اور دبانے کی وجہ سے وہ اگر مر گیا اور اس نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، تو اس نے تمہارے لیے پکڑا ہے اور تم نے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا ہے، اس وجہ سے تمہارے لیے اس کا کھانا جائز ہے۔ فلا تاکل، اگر اس نے کھا لیا پس مت کھا۔ فإنما أمسك على نفسه، اس وقت میں ایسا سمجھا جائے گا کہ اس نے شکار اپنے لیے کیا ہے۔ اگر اس نے نہیں کھایا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے شکار تمہارے لیے کیا ہے، اور اگر اس نے شکار میں سے کچھ کھا لیا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ شکار اس نے اپنے لیے کیا ہے، تمہارے لیے نہیں کیا ہے، اس وجہ سے اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسا جانور کو لے کر آیا، ابھی جان باقی ہے، ابھی جان نکلی ہوئی نہیں ہے، اور پھر تم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا، تو پھر اس صورت میں کھانا جائز ہے۔ یہاں تو صورت یہ ہے کہ کتے کو شکار کے اوپر چھوڑا، اور اس شکاری کتے نے اس شکار کو پکڑا اور مارا اور مر گیا، وہ بغیر ذبح کیے ہوئے بھی، بسم اللہ اکبر کہے ہوئے بھی، چونکہ اس کتے کو جو سکھایا ہوا تھا، اسی کام کے لیے رکھا ہوا تھا، اس وجہ سے اس کا ذبح کیا ہوا یا اس کا قتل کیا ہوا کھانا جائز اور درست ہے۔ کل تو ارسلو قلبی اجد و ماہو قلبن آخر، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے سکھلائے ہوئے اپنے کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر شکار پر چھوڑا، اور وہ دوڑ رہا ہے، دوڑ کر دور جا کر اس نے شکار کو پکڑا، لیکن اتنے میں راستے میں کوئی دوسرا کتا اس کے ساتھ ہو گیا، اور دو کتے مل کر اس شکار کو پکڑا، تو پھر اس صورت میں اس شکار کو کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دوسرا کتا آ گیا، چاہے وہ شکاری ہو یا نہ ہو، سمجھ میں، تم نے اپنے کتے کو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا ہے، لیکن اس دوسرے شکاری کتے کو کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا ہے یہ معلوم نہیں ہے، تو اس صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تمہارے کتے کے ساتھ ساتھ اس کتے نے بھی پکڑا ہو، اور کتے کی پکڑنے کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہو گئی ہو، تو ناجائز اور حرام کا شبہ پیدا ہو گیا، اور جس کھانے میں حرام کا شبہ پیدا ہو جائے وہ کھانا بھی جائز نہیں ہے، اس وجہ سے فلا تاکل، اس کو مت کھا۔ بس تم نے بسم اللہ پڑھی ہے اپنے کتے کے اوپر، اور دوسرے کتے کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی ہے، اس وجہ سے اس کے شبہ پیدا ہو گیا کہ اس نے ذبح کیا ہوگا، لہذا اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ جی۔ قال رحمه الله: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، كقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط وقال أتى في من يخرج من دبر الدود أو من ذكره أنه القمل يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله إذ ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. وقال الحسن: إذا أخذ من شعري أو أصفاري أو خلع خفي فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وعصر بن عمر وعصر ابن عمر، اور نچوڑا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وعصر ابن عمر بفرة فخرج منها دم فلم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من احتجب ليس عليه إلا غسل مهاجمه. وبه قال حدثنا عادل بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل آجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت يعني الضرطة. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو
يجد ريحا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن المنذر بن أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مزاعا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش. وبه قال حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قلت أرأيت إذ جامع ولم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان وسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير والطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحاكم عن زكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أجلناك؟ فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت أو قال قحطت فعليك الوضوء. تابه وهب قال حدثنا شعبة ولم يقل غندر ويحيى عن الشعبة الوضوء. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے اس مسئلے کو تمہارے سامنے ذکر کیا، اور اس مسئلے میں ائمہ کا جو اختلاف ہے وہ منات کی وجہ سے ہے کہ کس نے کس کو محدث یا کس نے کس چیز کو وضو کے واجب ہونے کے لیے ضروری قرار دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کو واجب ہونے کے لیے ایک ہی شرط ہے، اور وہ شرط ہے خروج النجاست، نجاست کا نکلنا۔ جہاں کہیں سے بھی اگر نجاست نکلے گی تو اس نجاست کے نکلنے کی وجہ سے وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئے نا؟ دم مسفوح یعنی بہنے والا خون، یہ بھی ہمارے نزدیک نجاست ہے، ناپاکی ہے۔ اگر وہ نکلا بدن کی کسی جگہ سے اور وہ بہہ گیا تو پھر اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پیشاب یا پاخانہ، یہ بھی نجاست ہے۔ اگر پیشاب یا پاخانہ نکلا تو بھی اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ وہ اس کے ذریعے سے وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر منات جو ہے خروج نجاست نہیں ہے، بلکہ موضع مخصوصہ، خاص جگہ پیشاب اور پاخانہ، اس کی جگہ سے نکلنا ہے۔ لہذا پیشاب اور پاخانے کی جگہ سے کوئی بھی چیز نکلے گی تو اس صورت میں اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا اور وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب بدن کے دوسرے حصے سے اگر نکلتی ہے کوئی چیز، جیسے مثلا خون نکلتا ہے، تو اس خون کے نکلنے کی وجہ سے کیا ہے؟ ان کے نزدیک وضو کرنا واجب نہیں ہوتا۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علت ہے نجاست، اس وجہ سے نجاست جب بھی نکلے گی، جہاں بھی نکلے گی اور خروج پایا جائے گا، بہنا پایا جائے گا، تو اس صورت میں اس کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا باب من لم یر الوضوء الا من المخرجین القبر والدبر، قبر یا دبر سے نکلنا یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک علت ہے۔ اس وجہ سے قبول سے کوئی بھی چیز نکلی، چاہے تو عادی طور پر جو چیز نکلتی ہے وہ نکلے، یا غیر عادی طور پر کوئی چیز نکلے، عادی طور پر پیشاب کا نکلنا، عادی طور پر مزی کا نکلنا، عادی طور پر ہوا کا نکلنا، عادی طور پر کیا ہے پاخانہ کا نکلنا، یہ عامتاً نکلتا ہے آگے قبول اور دبر سے، تو اس صورت میں اس کے ذریعے سے وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور اگر مخرجین کے علاوہ، پیشاب پاخانے کی جگہ کے علاوہ بدن کے کسی دوسرے جگہ سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو پھر اس صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو واجب نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخرج سے نکلنا یہ کوئی کیا ہے علت نہیں ہے، بلکہ اصل علت جو ہے وہ خروج نجاست ہے، نجاست کا نکلنا ہے۔ نجاست جہاں سے بھی نکلے گی، نجاست کا نکلنا یہ وضو کو واجب ہونے کے لیے لازم ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ پیشاب ناپاک ہے، اس وجہ سے پیشاب نکلا تو وضو واجب ہو گیا۔ پخانہ ناپاک ہے، اگر وہ نکلا تو وضو واجب ہو گیا۔ اسی طریقے سے دم مسفوح خون، بہنے والا خون، یہ بھی ناپاک ہے، اس وجہ سے اگر دم مسفوح نکلا اور اگر بہہ گیا تو پھر اس صورت میں اس کے ذریعے سے بھی وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ دونوں کا مسلک اور دونوں کی علت جو منات جس کو کہا جاتا ہے سمجھ میں آ گیا۔
بابن من لم یرل وضو، باب اس بیان میں کہ جو نہیں ضروری قرار دیتے ہیں وضو کو مگر مخرجین قبول اور دبر سے، اور دلیل میں کہتے ہیں اوجا احد منکم من الغائطی، قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں من یخرج فی دبورہ دودھ او من ذکرہ نحو القملہ یعید الوضو، اگر کسی آدمی کے کیا ہے پیشاب پاخانے کی جگہ سے اگر کوئی کیڑا نکلا، کرم جیسے نکلتا ہے پاخانے سے، اور اس کے اوپر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی نہیں ہے، تو ہمارے نزدیک تو کیا ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علت ہے مخرج معتاد سے نکلنا، چاہے نکلنے والی چیز معتاد ہو یا معتاد نہ ہو، بہرحال جس شخص کا نکلا اس کے دبور سے کوئی کیڑا یا اس کے ذکر سے کیا ہے کمل یعنی کیا کہتے ہیں اسے جو کے معنی میں کوئی چیز نکلی، جو جس کو کہتے ہیں، تو وضو کرنا واجب ہوگا۔ وقال جابر ابن عبداللہ اذا ضحک فی الصلاۃ، اگر تین چیزیں الگ الگ ہے، ایک تو ہے تبسم، اور تبسم کا معنی یہ ہے کہ آدمی کے صرف ہونٹ ہلے اور کیا ہے دانت وغیرہ نہ دکھائی دے، اس کو تبسم یا اردو میں اس کو مسکراہٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے ضحک، ضحک کا معنی ہے آدمی اتنے زور سے ہنسے کہ خود اس کو سنائی دے اس کی آواز، تو یہ ضحک ہے۔ اور تیسرا اتنے زور سے ہنسے کہ خود اس کی آواز دوسروں تک بھی پہنچ جائے، تو اس کو قہقہا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نماز میں اگر کسی آدمی نے قہقہا لگایا تو اس صورت میں قہقہا لگانے کی وجہ سے اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر نماز میں ضحک کیا ہے، خود اتنا زور سے ہنسا کہ خود اس کی آواز اس کو سنائی دی، تو پھر اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کو نماز کو دوبارہ پھر پڑھنا پڑے گا۔ اور اذا ضحک فی الصلاۃ اعاد الصلاۃ ولم یعید الوضو، وضو کی ضرورت لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی قہقہا لگاتا ہے اور رکوع سجود والی نماز ہے تو پھر اس صورت میں اس قہقہا لگانے کی وجہ سے اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی، اس کو وضو بھی کرنا پڑے گا اور نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنے بال کٹوائے یا اپنا ناخن کٹوایا یا اگر اس نے موزے کو نکال دیا تو اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹے گا نہیں۔ یعنی اگر کسی نے وضو کرنے سے پہلے بال کٹوائے پھر اس کے بعد وہ وضو کر رہا ہے، یا غسل کرنے سے پہلے اس نے بال کٹوائے اور پھر اس کے بعد کیا ہے اس نے غسل کیا ہے، اور غسل کرنے کے بعد اس نے بال کٹوائے، پہلے اس نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد بال کٹوائے، پہلے اس نے وضو کیا، وضو کر کے سر کے اوپر مسح کیا، پھر اس نے بال کٹوائے، تو اس بال کٹانے کی وجہ سے جس پر اس نے مسح کیا تھا وہ بال تو ختم ہو گئے، تو کہا کہ پھر تم کو دوبارہ مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے جو مسح کیا تھا وہ مسح کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا وضوء الا من حدث، وضو حدث اور ناپاکی کے ذریعے سے واجب ہوگا، اس وجہ سے جہاں کہیں بھی حدث نکلے تو اس صورت میں اس کے ذریعے سے وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ایک پورا ایک قصہ ہے جو کیا ہے حدیث میں آیا کرتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس زمانے میں جو جہاد ہوتا تھا اس وقت عامتاً دستور یہ تھا، قانون یہ تھا کہ سورج نکلنے کے بعد لڑائی شروع ہوتی تھی اور جب تک سورج غروب نہیں ہوتا تھا وہاں تک لڑتے رہتے تھے، اور جہاں سورج غروب ہو گیا اندھیرے میں لڑائی نہیں ہوتی۔ ہمت والی بات تھی اور کیا ہے بہادرانہ بات تھی کہ آدمی کیا ہے کھلم کھلا آمنے سامنے ہو کر لڑے۔ آج کل کی جو لڑائی ہے وہ زنانہ لڑائی ہے، عورتوں والی لڑائی ہے کہ وہ کیا چپکے سے پتہ نہیں چلتا اس وقت میں آ کر مار کر چلے جاتے ہیں، جیسے کیا بم ڈال کر چلے گئے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور جہاد میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کسی جہاد میں گئے تھے اور رات تک لڑائی ہوتی رہی، رات ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہا کہ اب آرام کرنا چاہیے،
دن بھر کی تھکان بھی ہے، پھر نماز بھی پڑھنا ہے، اس میں ہمیں کون اٹھائے گا؟ تو دو صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ آرام فرمائیں، ہم بیدار رہیں گے اور بیدار رہ کر نماز کے وقت آپ کو اٹھا دیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سارے کے سارے آرام سے سو گئے۔ یہ دونوں کے دونوں صحابی جو تھے وہ بیدار رہے، اور بیدار رہ کر کیا ہے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کرنے کا انہوں نے تہیہ کر لیا، اور اس طریقے سے وہ بیدار رہ کر نگرانی کرنے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، اس وجہ سے وہ اپنے وقت کو ضائع کرنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اپنا یہ وقت ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے۔ اس وجہ سے ان دونوں نے پہلے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو بھائی، تم بھی دن بھر محنت کر کے تھکے ہوئے ہو، میں بھی تھکا ہوا ہوں، تمہیں بھی سونے کی ضرورت ہے، مجھے بھی سونے کی ضرورت ہے، لیکن ہم لوگوں نے وعدہ کیا ہے، اس وجہ سے ہم سو تو سکتے نہیں، لیکن ایک کام کر سکتے ہیں کہ مثلا 4 گھنٹے تک کی بیداری کا مسئلہ ہے، تو 4 گھنٹے ہم دونوں بیدار رہیں۔ اس کی جگہ پر ایسا کرو کہ 2 گھنٹہ تم سو جاؤ اور میں نگرانی کروں گا، اور پھر تم اٹھ جانا 2 گھنٹے کے بعد اور تو نگرانی کرنا اور میں سو جاؤں گا، تو کچھ آرام ہمیں بھی مل جائے گا، اور نگرانی کرنے کی جو ضرورت ہے وہ بھی اس کے ذریعے سے پوری ہو جائے گی۔ آپس میں دونوں نے طے کر لیا، اور طے کر کے اسی طریقے سے ایک آدمی جو تھا صحابی، اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں 2 گھنٹے کے لیے سو جاتا ہوں، تم نگرانی کرو۔ اب وہ سو گیا اور اس نے نگرانی کرنا شروع کیا۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب ادھر کیا ہوا تھا کہ جو لڑائی ہوئی تھی وہ زمانہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی اپنے آدمی کو قتل کرتا ہے، سمجھ میں، چاہے لڑائی میں ہو چاہے لڑائی کے علاوہ ہو، تو جب تک اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا، قتل کرنے والوں کو قتل نہیں کرتے، وہاں تک ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ جہاد میں کسی نے قتل کیا ہوگا، تو اس کا جو آدمی تھا وہ اس لشکر کے پیچھے پڑ گیا کہ میرے آدمی کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے، جب تک میں اس کو ان میں سے قتل نہیں کروں گا وہاں تک مجھے سکون نہیں ملے گا، اس وجہ سے وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا ہو۔ اب جب انہوں نے دیکھا اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سرچ لائٹ کا زمانہ میں بھی نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے دیکھا کہ سارے کے سارے صحابی سو گئے ہیں۔ اندھیرے میں اس کو دور سے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی ایک تنا سا کھڑا ہے، درخت سا کھڑا ہے۔ اب وہ درخت سا کھڑا ہے وہ کیا تھا وہ اب میں بتاتا ہوں۔ اب یہ دونوں جو صحابی تھے نگرانی والے، انہوں نے آپس میں طے کیا کہ 2 گھنٹے تم آرام کرو اور میں بیدار رہ کر نگرانی کروں گا۔ تو ایک تو سو گیا، نگرانی کرنے والا اب بیدار ہے، اب اکیلا ہو گیا وہ، تو اس نے یہ سمجھا کہ بھائی مجھے 2 گھنٹے تک سونا تو ہے نہیں، نگرانی کرنی ہے، تو کیوں نہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ اس لیے کہ نفل پڑھنے میں کیا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور نگرانی کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اس وجہ سے کہ نماز پڑھتے ہوئے صرف آنکھوں کے ذریعے سے اس طریقے سے دیکھنا تو منع نہیں ہے، سمجھ میں آئے نہیں، تو نگرانی بھی ہوتی رہے گی اور ثواب بھی ملتا رہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیا تو دور سے ایک درخت کھڑا ہو اسی طریقے سے نظر آتا ہے، تو اس نے وہاں سے دیکھا کہ ایک درخت سا کھڑا ہوا نظر آتا ہے، باقی سارے کے سارے سو گئے۔ تو اس نے وہاں سے کھینچ کر تیر مارا کہ اگر درخت ہے تو درخت کو لگے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور کیا ہے حرکت بھی نہیں ہوگی، اور اگر انسان ہے اور تو اس کو لگے گا تو ظاہر بات ہے وہاں سے ہٹے گا، جھکے گا، گرے گا، تو وہ مجھے وہ دور سے نظر آ رہا ہے کچھ کھڑا ہے، وہ گرا ہوا نظر آئے گا تو پتہ چلے گا کوئی آدمی ہے، اس وجہ سے اس نے وہاں سے تیر مارا دور سے۔ یہ آدمی جو یہ صحابی جو تھے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کو تلاوت کرنے میں ایسی لذت آ رہی تھی، ایسی مزہ آ رہی تھی، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو لذت آتی تھی، اس وجہ سے اس کو تیر لگا،
ظاہر بات ہے بہت زیادہ درد بھی ہوا ہوگا، تکلیف بھی ہوئی ہوگی، لیکن قرآن پاک پڑھنے میں ایسی اس کو لذت آ رہی تھی کہ اس نے تیر کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی، اس تیر کو بدن میں گھسا ہے تو پکڑ کے پھینک دیا اور پھر تلاوت کرنے لگا۔ وہ سمجھ میں آ گیا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ ذرا سی حرکت تو ہوئی لیکن کچھ زیادہ حرکت نہیں ہوئی، پتہ نہیں چلا کہ یہ آدمی ہے یا درخت ہے۔ اس نے دوسرا تیر مارا، دوسرا تیر بھی اس کو لگا۔ اب یہ جو نماز پڑھ رہا تھا اس کو ہوا کہ یہ تو تیر لگ رہے ہیں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہی ہے، جان بھی چلا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، قرآن پڑھنے میں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ اگر کہیں دشمن کی طرف سے ہو اور دشمنوں نے حملہ کر دیا تو سارے صحابی سوتے میں مارے جائیں گے، اور ہمیں جو ذمہ داری سپرد کی ہے وہ ذمہ داری ہماری پوری نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اس نے اپنی نماز کو نہیں چاہتا تھا، پھر بھی نماز کو اس نے توڑ دیا، اور توڑ کر وہ کیا ہے متوجہ ہو گیا۔ اب پہلا تیر لگا تھا اور یہ دوسرا بھی تیر لگا تو اس میں کافی وقت لگا ہوگا۔ اب اس کے بدن سے جو خون نکلا، وہ خون نکل کر وہ جو دوسرا صحابی 2 گھنٹے کے لیے آرام کیا ہوا تھا اس کو جا کر لگا گرم گرم، اس کو خون لگا تو وہ بیدار ہو گیا کہ یہ کیا چیز گرم گرم لگی، اور دیکھا تو یہ تو خون ہے، وہ بیدار ہو گیا۔ تو اب دو بیدار ہو گئے، نماز والا بھی اور یہ بھی۔ اب اس نے دور سے دیکھا کہ بھئی یہ تو کیا ہے، کچھ ایک پہلے ایک نظر آتا تھا اب تو 2 نظر آنے لگے، سمجھ میں آ گیا۔ اس وجہ سے وہ سمجھا کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، تو اس صورت میں پھر وہاں سے وہ چلا گیا۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، پیشاب یا پاخانہ کی جگہ سے کوئی چیز نکلے گی تو وہ حدث ہے، جیسی ابھی میں نے علت بتائی۔ بدن سے خون نکلا تو یہ حدث نہیں ہے، اور حدث نہ ہونے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اور وضو نہیں ٹوٹا اسی وجہ سے وہ صحابی نماز پڑھتا رہا۔ ارے پہلے تیر کے بعد نماز پڑھتا رہا کہ نہیں، ورنہ وضو ٹوٹ جاتا نا، نماز کیسے پڑھتا وہ؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال سمجھ میں آ گیا ہے۔ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے نزدیک تو اصل میں خروج الحدث ہے، ناپاکی کا نکلنا ہے، اور بہنے والا خون ناپاک ہے، دم مسفوح یہ ناپاک ہے، اور یہ بدن سے نکلا اس وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ نماز پڑھتا رہا، تو ہم کہیں گے وہ اس کے حال پر محمول ہے، وہ بیچارہ کیا ہے قرآن کے پڑھنے میں ایسا مست ہو گیا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا اور وہ پڑھتا رہا، سمجھ میں آ گیا۔ لیکن تمہارے اصول کے اعتبار سے بھی ہم کہتے ہیں امام شافعی کو کہ تمہارے اصول کے اعتبار سے بھی اس کی نماز ٹوٹ گئی اور اس کی نماز درست نہیں ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کیسے؟ اس وجہ سے کہ غیر سبیلین سے یہ چیز نکلی، اور غیر سبیلین سے نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں غیر سبیلین سے نکلے تو حدث ہوگا یا نہیں، وضو تو ہوگا کہ نہیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن دم مسفوح یعنی بہنے والا خون یہ تمہارے نزدیک بھی ناپاک ہے، ہمارے نزدیک بھی ناپاک ہے، ناپاک تو ہے وہ۔ اور جب تیر لگا تو تیر لگنے کی وجہ سے وہ ناپاک خون اس کے بدن پر لگا، اس کے کپڑے پر لگا، اور کپڑے پر لگا کر نیچے گرا، سمجھ میں آنے تو بدن بھی کپڑے پر لگنے کی وجہ سے بدن بھی ناپاک ہوا، کپڑے پر لگنے کی وجہ سے کپڑے بھی ناپاک ہوئے، اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی۔ تمہارے نزدیک بھی اس کی نماز صحیح نہیں ہے، ہمارے نزدیک بھی اس کی نماز صحیح نہیں، اس وجہ سے تمہارا یہ کہنا ہے کہ اس کی نماز درست ہو گئی، صحیح نہیں۔ ہماری دلیل کا جواب سمجھ میں آ گیا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلم کے شارح ہیں، علامہ شافعی المسلک ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تیر لگنے کی وجہ سے جو خون نکلا وہ خون بدن پر نہیں لگا بلکہ فوارے کی طرح بہا، اس کی وجہ سے بدن پر لگا ہی نہیں، کپڑے پر لگا ہی نہیں، تو پھر کیسے پاک ہوتا؟ لیکن یہ توجیہ کیسی توجیہ ہے وہ تم ہی خود جانتے ہو، سمجھ میں آ گیا۔ بہرحال واقعہ یہ بیانا گیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تھے ایک غزوہ ذات الرقا میں، بس تیر مارا ایک مرد نے، فرنزفہ دم، کہ جس کی وجہ سے خون نکلا، فرقا و سجدہ و مدافی صلاتے ہی، وہ آدمی نماز پڑھتا رہا اور نماز پڑھ کر اپنی نماز کو اس نے پورا کیا، تو معلوم ہوا کہ وضو واجب نہیں ہوتا۔ وقال الحسن، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جہاد کرتے تھے، اور جہاد میں تیر بھی لگتا تھا، تلوار بھی لگتی تھی، اور تیر اور تلوار لگنے کی وجہ سے بدن زخمی ہو جاتے تھے، اور اپنے اسی زخم کے ساتھ وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ زخم کے ساتھ نماز پڑھنا جائز اور درست ہے۔ ہمارے بھی یہ مسئلہ کہ اگر زخم لگے اور زخم ہی کے اندر میں وہ خون رہے، باہر نہ نکلے، تو پھر اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ وقال طاؤس و محمد ابن علی و عطا و اہل الحجاز لیس فی الدم وضو، خون کے نکلنے میں وضو نہیں ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر چند تابعیوں کو ذکر کیا، طاؤس کو بھی، محمد باقر کو بھی، عطا کو بھی، اور اہل حجاز کو بھی، یہ سب کے سب تابعی ہیں، اور ان کا مقولہ یہ ذکر کیا کہ خون کے نکلنے میں وضو نہیں ہے، جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہماری طرف سے اس کا جواب کیا ہوگا پھر؟ ارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھو، امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، عطا طاؤس ہیں، یہ سارے کے سارے بہت بڑے کیا ہے تابعی ہیں، علامہ ہیں، یہ سارے کے سارے فرما رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری عادت یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس مسئلے میں ہم سب سے پہلے قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، قرآن سے کیا رہنمائی ملتی ہے، قرآن سے جو رہنمائی ملی ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ قرآن میں اگر رہنمائی نہ ملے یا قرآن سے اگر بات صاف نہ ہو تو پھر ہم دیکھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اور پھر ہم احادیث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور احادیث میں دیکھتے ہیں کہ احادیث سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اگر وہاں سے کوئی رہنمائی مل گئی تو ہم پھر اس کو اختیار کر لیتے ہیں، اب کسی دوسری چیز کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی صحابہ میں اختلاف نظر آئے، کچھ صحابی یہ کہہ رہے ہو، کچھ صحابی یہ کہہ رہے ہو، تو پھر اس صورت میں ہم صحابی کے قول کو لے لیتے ہیں، چاہے اس صحابی کے قول کو لیں یا اس صحابی کے قول کو لیں، اس لیے کہ درجات میں دونوں کے دونوں برابر ہیں، ہم اس سے باہر نہیں جاتے۔ سمجھ میں آئے؟ لیکن اگر صحابہ کے اقوال میں بھی ہمیں کچھ نہ ملے تو پھر نقیس ہو، ہم قیاس کرتے ہیں، اور قیاس کے ذریعے سے مسئلے کو ثابت کرتے ہیں۔ اس وقت ہم تابعی کے قول کو نہیں لیتے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ صحابی کے قول سے تو ہم باہر نہیں نکلتے، اس وجہ سے کہ صحابی کو تو صحابیت کا درجہ حاصل ہے، صحابیت کی فضیلت حاصل ہے۔ تابعی نحنو رجال و ہم رجال، ہم بھی ایک آدمی وہ بھی ایک آدمی، ان کو بھی کوئی فضیلت نہیں، ہمیں بھی کوئی فضیلت نہیں، جس طریقے سے وہ قیاس کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم قیاس کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تابعی کے مقولے کو بتلا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جو پیش کیا، ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہیں، اور تابعی ہونے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تابعی ہیں اور اعلیٰ درجے کے تابعی ہیں۔ اس وجہ سے نحن رجال و ہم رجال، اگر تابعی یہ خود کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ خون کے نکلنے کی وجہ سے وضو واجب ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ذکر کرتے ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فیور میں ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک بھی حضرت امام شافعی کی طرح ہے، اس وجہ سے ان کی تائید میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی پھوڑا یا پھنسی ہوئی تھی، انہوں نے اس پھنسی کو دبایا، اور دبانے کی وجہ سے اس میں سے کچھ پانی نکلا۔ سمجھ میں؟ بدن کے کسی حصے سے اگر نجاست نکلے
اور نکل کر وہ بہہ جائے تو وضو واجب ہوتا ہے. دیکھو یہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدن کے کسی حصے میں پھونسی تھی، اس کو دبایا، دبانے کے بعد پانی نکلا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے وضو نہیں کیا، وضو نہیں ٹوٹا. یہ دلیل میں پیش کیا. ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو ہے، دونوں میں فرق ہے. ایک تو ہے خرج اور دوسرا ہے اخراج. ایک تو ہے نکلنا اور دوسرا ہے نکالنا. اگر بدن کے کسی جگہ سے نجاست نکلے اور نکل کر وہ بہہ جائے تو وضو واجب ہو جائے گا. لیکن اگر نکالیں، جب زور کر کے نکالیں اور وہ اتنی نہ ہو کہ چھوڑ دیتا تو خود بخود نکلتی تو وہ بہتی نہیں، تو اس صورت میں اس کا وضو واجب نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نچوڑا، لیکن وہ ناپاکی نکلی وہ اتنی معمولی تھی کہ اگر بغیر دبائے نکالتے تو نکل کر بہتی نہیں تو وضو واجب نہیں ہوگا. اس وجہ سے وضو واجب نہیں ہوا. لہذا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. جب احتمال معلوم ہو گیا تو پھر اس صورت میں اس سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اثر ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نچوڑا اپنے چمڑے کو، اپنے پھنسی کو. فخرج منها دم، پس اس سے خون نکلا. فلم یتوضا، اس سے وضو نہیں کیا. ہم نے کہا کہ وہ خون اتنا نہیں ہوگا کہ بغیر نچوڑے نکلتا تو بہہ جاتا، اس وجہ سے وضو نہیں کیا انہوں نے. وہ بزق ابن ابی اوفا دمن، حضرت ابن ابی اوفا نے تھونکا خون کو. فمضى فی صلاته ہی، پس اپنے نماز میں وہ مصروف رہے. ہماری طرف سے اس کا بھی جواب یہ ہوگا کہ تھوک میں اگر خون آیا لیکن خون کی مقدار کم ہے، تھوک کی مقدار زیادہ ہے تو اس سے وہ وضو نہیں ٹوٹتا. اس وجہ سے کیا ہو جائے گا، ان کا وضو نہیں ٹوٹا. وقال ابن عمر والحسن فی من احتجم، جس آدمی نے کہ پچھنا لگایا، لیس علیہ الا غسل محاجمہ، بس اس کے اوپر اس کے محاجم کا، جہاں پر اس نے پچھنا لگوایا ہے اس کو دھونا ضروری ہے. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب ذکر کیا، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پیشاب، امام بخاری کا خلاصہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پیشاب اور پاخانے سے اگر کوئی بھی چیز نکلے، معتاد نکلے یا غیر معتاد نکلے، تو وضو واجب ہو جائے گا. لیکن بدن کے کسی دوسرے حصے سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو وضو واجب نہیں ہوگا. ہمارے نزدیک بدن کے کسی دوسرے حصے سے بھی کوئی چیز نکلے گی تو وضو واجب ہو جائے گا، اور دلیل میں نے ابھی تمہارے سامنے ذکر کی. جی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یزال العبد فی الصلاۃ، آدمی نمازی میں مصروف رہتا ہے. نمازی میں اگر تم نے وضو کیا اور وضو کر کے مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کر تم نے آدھا گھنٹے کے بعد جماعت کا وقت تھا، آدھا گھنٹے کے بعد تم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد بھی مسجد میں تم بیٹھے رہے، عبادت کرتے رہے، آدھا گھنٹہ اور تو 1 گھنٹہ ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم کو 1 گھنٹہ عبادت میں لگے رہنے کا ثواب ملے گا، اس وجہ سے کہ تم وہاں پر موجود رہے. سمجھ میں؟ اب اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ نماز کے بعد اگر تم انتظار میں وہاں پر بیٹھے رہے اور حدث نہیں کیا، وضو نہیں ٹوٹا، تو فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور فرشتے تمہاری مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں. لیکن اگر تم نے حدث کر دیا تو پھر وہ فرشتہ تمہاری دعا کو کرنا بند کر دیتے ہیں. لا یزال العبد فی صلاۃ ما کان فی المسجد ینتظر الصلاۃ ما لم یحدث، جب تک کہ وہ حدث نہ کرے. کوئی دوسرا آدمی تھا، اس کو معلوم نہیں تھا، تو اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حدث سے کیا مراد ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے عامتاً جو حدث ہوتا ہے، ہوا کا خروج، ریح، اس کو ذکر کیا کہ الضرات. مل حدث یا ابو ہریرہ قال صوت، یعنی ضرات، یعنی آواز نکلے، یعنی ضرات، ہوا کا خروج ہو جائے آواز کے ذریعے سے، تو اس صورت میں اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. وضو کو ٹوٹنے والی اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن عامتاً قصیر الوقوع جو چیز ہوتی ہے نماز میں یا نماز کے علاوہ، وہی خروج ریح ہوتی ہے، اس وجہ سے اسی کو ذکر کیا. عباد ابن تمیم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے پڑھتے اس کے دل میں خیال آئے،
اس کے دل میں وسوسہ آئے، اس کے دل میں وہم آئے کہ کچھ نکلا، سمجھ میں؟ تو اس وہم کی وجہ سے نماز کو توڑنا درست نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھتے رہو اور کیا ہے تمہاری نماز صحیح ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب تم نے شروع کی تھی تو تم کو پکا یقین تھا کہ میں پاکی پر ہوں، وضو ہے میرا۔ اب تمہارے وضو میں شک پیدا ہو گیا، شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوتا، اس وجہ سے شک کے پیدا ہونے کی وجہ سے یقیناً وضو ہونے کا جو حکم ہے وہ حکم نہیں ٹوٹے گا، وہ وضو باقی رہے گا۔ اب اس میں فرمایا کہ اگر تم کو جو وہم آیا ہے وہ وہم یقین کی درجے پر پہنچ گیا ہے، یعنی یقین کے درجے پر پہنچا، کچھ نے آواز سن لی، بدبو محسوس کر لی، تو اس صورت میں تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آدمی نماز پڑھتے ہیں تو بعض مرتبہ اس قسم کے شیطانی خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جب یقین تمہیں ہو جائے کہ کچھ نکلا ہے تو اس صورت میں تمہارا وضو ٹوٹے گا۔ جب تک یقین نہ ہو تو وہم کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوگا، تم کو نماز پڑھتے رہنا چاہیے اور نماز پڑھتے رہنا ہی ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی مسئلہ نماز میں آنے کا ہے، اور نماز کے بعد بھی اگر اس قسم کا وہم پیدا ہو جائے تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کے شک کی وجہ سے یقین ظاہر نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ینصرف، وہ نماز سے نہ ہٹے یہاں تک کہ وہ سن لے آواز کو یا پائے وہ ہوا کو۔ ان محمد ابن الحنفیہ، یہ تیسری دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دلائل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو بیٹے پیدا ہوئے تھے، ایک کا نام حسن تھا اور دوسرے کا نام حسین تھا، سمجھ میں آئے؟ اور جب تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دوسری عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ درمیان میں بات چلی تھی ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے سلسلے میں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی گھر میں اللہ کے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب کی بیٹی، اور ایک ہی گھر میں اللہ کا دشمن ابو جہل کی بیٹی، دونوں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے صرف 6 مہینے کے بعد ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کیا۔ اس میں قبیلہ حنفیہ کی ایک باندی کے ساتھ یا ایک عورت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا، اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا، سمجھ میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ کی جو اولاد تھی حسن حسین، اس کی نسبت تو کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، لیکن دوسری جو عورتوں کے ساتھ جو نکاح کیا اس کی نسبت کے لیے اس عورت کا قبیلہ یا اس عورت کی طرف نسبت کرتے ہوئے فلانے کے لڑکے، قبیلہ حنفیہ کے لڑکے، اس وجہ سے ان کا نام کیا ہے، نام تو تھا محمد، سمجھنا۔ ایک دوسری حدیث پہلے تمہارے سامنے میں نے ذکر کی بھی تھی لا تقرن بکنیتی کے سلسلے میں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا کوئی بیٹا پیدا ہو تو میں اس کا نام محمد رکھ سکتا ہوں یا نہیں، اور اگر میرا بیٹا پیدا ہو تو میری کنیت ابو القاسم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد نام رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے جو قبیلہ حنفیہ کی عورت تھی اس سے جو بچہ پیدا ہوا محمد اس کا نام رکھا، یہ ہے محمد ابن الحنفیہ، سمجھ میں آیا؟ یا حضرت علی کے لڑکے ہیں یہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ لڑکے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ حدیث تمہارے سامنے پہلے گزر چکی تھی، کہ میں بہت ہی کثرت کے ساتھ مزی نکلا کرتی تھی مجھے، اور میں نے بتایا تھا کہ مزی کا خروج عامتاً بیوی کے ساتھ ملازمت اور کھیل کود مذاق مستی مذاق کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو مزی نکلنے کے بعد بھی منی نکلنے کی وجہ سے جیسے غسل واجب ہوتا ہے اس طریقے سے واجب سمجھ کر غسل کر لیا کرتے تھے، لیکن کثرت کے ساتھ مزی نکلے اور کثرت کے ساتھ 4-5 مرتبہ دن میں نہانا ہو تو ایک کار دارت، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دوسرے سے پوچھا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو، حضرت مقداد سے کہا، اور پھر انہوں نے پوچھا، یا انہوں نے پوچھنے میں کوئی تاخیر کی تو حضرت علی نے خود ہی پوچھ لیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزی سے صرف وضو واجب ہوتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ محمد ابن حنفیہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ میں کثرت سے مزی نکلنے والا مرد تھا، پس میں نے شرم کی کہ سوال کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پس میں نے حکم دیا مقداد ابن اسود کو، پس انہوں نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے وضو واجب ہوگا۔ رواہ شعبہ عن الاعمش۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا کہ پیشاب یا پاخانہ سے کوئی چیز نکلے تو وضو واجب ہوگا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرے، دخول کرے، اور دخول کرنے کے بعد منی کا خروج نہ ہو اور درمیان میں ہی اس کو کام کو سٹاپ کر دے، روک لے، بند کر لے، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس کے ذکر میں سے تو کوئی چیز نکلی نہیں، جب نکلی نہیں تو غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ ابتدائی زمانے میں یہ تھا کہ اگر آدمی جمع کرے اور جمع کرنے کے بعد دفق کے ساتھ، شہوت کے ساتھ منی نکلے تو اس صورت میں غسل واجب ہوتا تھا، اور اگر منی نہ نکلے تو پھر غسل واجب نہیں ہوتا تھا۔ الماء من الماء، یعنی خروج منی کی وجہ سے غسل کرنا واجب ہوگا۔ لیکن پھر اس کے بعد اس حکم میں تبدیلی آ گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى الختان الختان، جب مرد کی موضع ختنہ عورت کی موضع ختنہ میں مل جائیں، چھپ جائیں، فقط وجب الغسل، تو غسل کرنا واجب ہو جائے گا، چاہے تو منی نکلے یا منی نہ نکلے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ ذکر کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے مرد کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کچھ نکلا یا نہیں نکلا، اور بعض مرتبہ منی اتنی پتلی ہوتی ہے پیشاب کی طرح کہ وہ نکلے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس وجہ سے نفس دخول جو سبب ہے خروج منی کا، اس سبب ہی کو اصل قرار دے کر جب اس کے کیا عورت کے موضع خاص میں جب یہ داخل ہو جائے گا، چاہے منی نکلے یا منی نہ نکلے، ہر صورت میں غسل واجب ہو جائے گا۔ اب یہی حکم ہے، سمجھ میں آ گیا؟ پہلے جو حکم تھا اس کے سامنے رکھ کر یہ حدیث ذکر کی جا رہی ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے کہا ارائیت، مجھے آپ اطلاع کیجئے، اذا جامع، اگر کسی آدمی نے جمع کیا اپنی بیوی کے ساتھ اور منی کا خروج نہیں ہوا، تو حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا قال عثمان یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ ویغسل ذکرہ، اپنے ذکر کو دھو لے، اس وجہ سے کہ اس کے اوپر چکناہٹ لگی ہوئی ہے، وہ ناپاک ہے، اور ناپاک ہونے کی وجہ سے اس کو دھو کر پاک ہو جائے گا، لیکن کچھ نکلا نہیں ہے اس وجہ سے غسل کرنا واجب نہیں ہوگا، وضو سے کام چل جائے گا۔ قال عثمان سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حکم سنا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس مسئلے کو حضرت علی سے بھی پوچھا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ، ان سب نے یہی حکم دیا کہ اگر دخول کرے اور دخول کرنے کے بعد منی کا خروج نہ ہو تو غسل کرنا واجب نہیں ہے، صرف وضو کرنا
ضروری ہوگا، اور جو ناپاکی لگی ہے اس ناپاکی کو دھونا کافی ہو جائے گا۔ میں نے ابھی بتایا کہ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا، پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ جی حدثنا اسحاق بن منصور ان زکوان ان ابی صالح ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کے گھر پر گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، وہ کسی کے گھر کے اوپر جو جاتے تھے تو ہماری طرح گھر میں داخل ہو جائے اور پھر کون کہاں ہے کہ نہیں، یہ نہیں پوچھتے تھے، بلکہ اصل ادب یہ ہے کہ پہلے گھر سے باہر ہی کھڑا رہا جائے اور سلام کیا جائے، میں داخل ہو جاؤں، یہ اطلاع کی جائے، پھر اس کے بعد داخل ہو۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں ہم گئے ہوئے تھے، تو ہم نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے کہا میں آ جاؤں، یعنی اجازت طلب کی گھر والوں سے۔ پھر جب اجازت مل گئی تب وہ گھر میں داخل ہوئے۔ تو اصل مسئلہ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ آنکھیں بند کرتے ہوئے دم سے گدھے کی طرح یا کتے کی طرح داخل نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ سلام کرنا چاہیے، سلام رنگ بجانی چاہیے، سلام کرنا چاہیے، اور پھر اجازت ہو تو پھر اپنے گھر میں بھی اسی طریقے سے داخل ہونا چاہیے، تو دوسروں کے گھر میں تو بدرجہ اولا اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے گھر گئے اور جا کر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی، سلام کیا کہ میں آنا چاہتا ہوں، میں آ جاؤں، سلام کیا، لیکن وہ سلام کا جواب نہیں ملا۔ پھر دوسری مرتبہ سلام کیا تو پھر وہ دیکھا کہ وہ آدمی جلدی جلدی کیا ہے غسل کیے ہوئے، جیسے غسل کر کے کوئی آدمی نکلتا ہے اور کیا اپنے بدن سے پانی جڑ رہا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دیکھا کہ وہ اس حالت میں نکل رہے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ہم لوگ غلط وقت پر آ گئے، یہ آدمی شاید اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر رہا تھا اور ایک دم ہم آ گئے تو اس نے اس جمع کو چھوڑ دیا اور جلدی سے پانی بہا کر پاک ہو گیا وہ، اور پاک ہو کر وہ باہر آ گیا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جلتا، شاید ہم نے کچھ جلدی کی تمہارے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک مرد کی طرف انصار میں سے، بس وہ آدمی آیا، وَرَاسُهُ يَقْطُرُ، اور اس کا سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلنا اعجلناک، ہم نے شاید تم کو جلدی میں مبتلا کر دیا۔ فقال نعم، اس آدمی نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے اور منی کے خروج ہونے سے پہلے اگر کام کو بند کرنا پڑے، اذا عجلتا او قال قہتا فعلیک الوضوء، تمہارے پر صرف وہ وضو ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ابھی تم غسل کر کے آئے، یہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تابعہ وہب قال حدثنا شعبہ ولم یقل قندر ویحییٰ عن شعبۃ الوضوء۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انانا کی وجہ سے اس کو ذکر کیا۔ جی قال رحمه الله باب الرجل يودع صاحبه، وفي قال حدثنا ابن سلام قال اخبرني يزيد بن هارون ان يحيى عن موسى بن عقبه عن قريب مولى بن عباس عن اسامه بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افاض من عرفه عدل الى الشعب فقضى حاجته، فقال اسامه فجعلت اصب عليه وهو يتوضا، فقلت يا رسول الله اتصلي؟ قال المصلى امامك. وفي قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح الخفين۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باب کا الرجل یوضع صاحبہ، کوئی آدمی اپنے کسی دوسرے باس کو، اپنے کسی بڑے کو، استاد کو، یا کیا اپنے پیر کو، یا عورت اپنے شوہر کو، یا اس کا عکس مرد اپنی بیوی کو وضو کرائے، تو یہ وضو کرانا درست ہے یا نہیں؟ اعانت علی الوضو،
مکروہ ہے یا اعانت علی الوضو مکروہ نہیں ہے۔ اس کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ترجمۃ الباب میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو وضو کراتے ہوئے پانی ڈال رہا ہے، پانی دیتا ہے یا اس کے بدن کے ملتا ہے اور وضو کراتا ہے تو یہ اعانت علی الوضو جائز ہے یا اعانت علی الوضو جائز نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اعانت علی الوضو، وضو میں مدد حاصل کرنا، وضو میں مدد لینا، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ اعانت علی الوضو کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پانی منگوا لیا جائے، بھائی وضو کے لیے پانی لے کر آؤ، وہ پانی لے کر آیا، اس نے بھی تمہاری مدد کی، یہ بھی اعانت علی الوضو ہے۔ دوسری یہ ہے کہ لوٹا سے پانی ڈال رہا ہے اور تم اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو دھو رہے ہو، اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو دھو رہے ہو، اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں کو دھو رہے ہو، تو یہاں پر بھی اعانت ہے، لیکن اعانت فی صب الماء علی الوضو ہے، وضو کے پانی ڈالنے کا کام کر رہا ہے، نل کا کام کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دونوں قسم کی اعانت، پانی کے لینے کی یا پانی کے ڈالنے کی مدد کر لینا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، یہ درست ہے، یہ صحیح ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تیسری صورت جو ہے یہ کہ پانی بھی کوئی دوسرا لائے، پانی بھی کوئی دوسرا ڈالے اور تیسرا آدمی اپنے ہاتھ سے تمہارے چہرے کو دھوئے، اپنے ہاتھ سے تمہارے ہاتھ کو دھوئے، تو یہ اعانت علی الوضو جو ہے یہ مکروہ ہے، یہ منع ہے، اس میں ثواب کم ملے گا، اس وجہ سے یہ صورت تیسری یہ مکروہ ہوگی، اس کے علاوہ دوسری صورتیں مکروہ نہیں ہوگی۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پانی لوٹے میں لایا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے سے پانی سے وضو کرتے تھے، یا اور اسی طریقے سے لوٹے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر پانی ڈالا جاتا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو فرماتے تھے، یہ بھی اعانت تھی، یہ بھی مکروہ نہیں۔ اگر مکروہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں اعانتیں جائز اور درست ہے۔ بابن اور رجل و یوضع صاحب اپنے دوست کو اپنے ساتھی کو وضو کرائے۔ اسامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان سے جب نکلے، فلما افاظ من عرفت، عرفات سے جب نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے ہٹ گئے ایک شاپ کی طرف، ایک راستے کی طرف، فقضا حاجتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا۔ اسامہ نے کہا میں نے اصب علیہ ویتوضا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر پانی ڈالا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا۔ تو وضو کرتے ہوئے حضرت اسامہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا یہ اعانت علی الوضو منع نہیں ہے۔ فجعلت اصب علیہ ویتوضا، فقلت یا رسول اللہ اتصلی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد وضو کیا، ابھی مغرب کی نماز نہیں پڑھی ہے تو کیا ابھی آپ مغرب بھی پڑھیں گے؟ فقال المصلی امامک، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کی جگہ مزدلفہ ہے، وہ تمہارے سامنے ہے، جب ہم مزدلفہ پہنچ جائیں گے تو پھر اس صورت میں وہاں پر نماز پڑھیں گے۔ اس ترجمۃ الباب میں بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت اسامہ نے پانی ڈالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، تو یہ اعانت علی الوضو جائز اور درست ہے، مکروہ نہیں ہے۔ حدثنا عمرو بن علی عن نافع ابن جبیر ابن مطعم، انہوں نے کہا کہ سمع عروہ ابن مغیرہ ابن شعبہ، وہ حدیث بیان کرتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے، پیشاب کیا کرنے کے لیے، پخانہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور مغیرہ پانی ڈال رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو فرما رہے تھے، بس اپنے چہرے کو دھویا، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور اپنے سر کے اوپر مسح کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خفین پہنے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا، تو یہاں پر حضرت مغیرہ پانی ڈال رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، تو معلوم ہوا کہ اپنے صاحب کو اس طریقے سے کوئی وضو کرائے تو یہ وضو کرانا جائز ہے، یہ مکروہ یا منع نہیں ہے۔ جی
قال رحمه الله باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن مخرط بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في أرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله أو بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى فيفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم استجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. دیکھو ہر وقت آدمی وضو کے ساتھ رہے بہت اچھا ہے، رہنا چاہیے، بہت فضیلت والی چیز ہے، سمجھ میں؟ کسی زمانے میں جب نوجوان تھے تو ہم بھی ایسا کیا کرتے تھے 24 گھنٹے وضو کے ساتھ، لیکن پھر جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر بہرحال یہ فضیلت والی بات ہے، سوتے ہوئے بھی وضو کر کے سو وغیرہ وغیرہ، فضیلتیں بہت ساری ہیں۔ یہاں پر اس فضیلت وغیرہ کو نہیں بتانا، لیکن دوسری چیز بتانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی آدمی تسبیح پڑھ رہا ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے وضو کا ہونا ضروری ہے یا تسبیح پڑھتے ہوئے وضو کا ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ کس چیز کے لیے وضو ضروری ہے اور کس چیز کے لیے وضو ضروری نہیں ہے؟ قرآن پاک کے لیے پاک ہونا تو ضروری ہے، لیکن حدث اصغر سے اور حدث اکبر سے دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے یا کیا ہے حدث اکبر سے ہی پاک ہونا ضروری ہے؟ یہ ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس مسئلے کو تمہارے سامنے یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ اگر بابن قراءۃ القرآن بعد الحدث، حدث اصغر کے بعد پیشاب کیا، پاخانہ کیا، ہوا چھوٹ گئی اور تمہارا وضو نہیں ہے، تو بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنا جائز اور درست ہے۔ حدث اصغر کی حالت میں، وضو کی ضرورت کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز اور درست ہے۔ ہاں، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، مس کرنا اور چھونا یہ جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی رسی، کوئی کیا کہتے ہیں چھری یا کوئی قلم وغیرہ رکھ کر کیا ہے اس کے ذریعے سے تم پتے کو اور ورق کو گھما رہے ہو اور ویسے ہی دیکھ کر پڑھ رہے ہو بغیر وضو کے، تو یہ جائز ہے، منع نہیں، سمجھ میں؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک وغیرہ اور قرآن کے علاوہ دوسری چیز مثلا حدیث ہے، فقہ ہے، یہ ہے، یا قرآن پاک کی تلاوت یا اس کے علاوہ دوسری چیز تسبیحات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ تسبیحات، یہ بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے یا بغیر وضو کے پڑھنا جائز نہیں ہے؟ اس مسئلے کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ وضو کے ساتھ کرنا، سمجھ میں، یہ بہت ہی زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر کبھی وضو نہ ہو اور وضو کے نہ ہونے کی صورت میں اگر تم تسبیح پڑھنا چاہو، وضو کے نہ ہونے کی صورت میں اگر تم قرآن پڑھنا چاہو تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی جائز ہے، تسبیحات وغیرہ بھی پڑھنا جائز ہے، منع نہیں ہے۔ اس وجہ سے بغیر وضو کے تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ بابن قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ۔ قال منصور عن ابراہیم لا باس بالقراءۃ فی الحمام۔ حمام یہ پہلے زمانے میں غسل وغیرہ کرنے کے لیے مستقلاً کوئی انتظام ہوا کرتا تھا، مستقلاً کمرے ہوا کرتے تھے، اس کمرے میں آدمی جاتا تھا، اپنے کپڑے وغیرہ نکال کر وہ بیٹھتا تھا، وہاں بہت گرم ہوا ہے،
اس میں ڈالی جاتی تھی اور گرم ہوا کی وجہ سے وہ پسینہ نکلتا تھا اور پسینہ کی وجہ سے اس کا میل کچیل وغیرہ سب دور ہوتا تھا. پھر دوسرے کمرے میں جاتے تھے، وہاں سے اس کو دھویا جاتا تھا. پھر اس کے بعد تیسرے کمرے میں صاف صفا پانی وغیرہ سے دھویا جاتا تھا. یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی، اس کو حمام کہتے ہیں. سمجھ میں آج کل بھی ترکی حمام کے نام سے شاید یہ جگہیں ہیں جہاں پر کیا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے ابھی تک ایسا حمام نہیں دیکھا. آج کل تو ہمارے یہاں جو حمام ہے اسی کو ہم حمام کہہ دیتے ہیں. غسل کیا، جا کر وضو کیا اور گرم پانی آ گیا، ٹھنڈا پانی آ گیا، شاور آ گیا، سمجھ میں اسی کو بھی ہم حمام کہہ دیتے ہیں. لیکن اصل حمام اس کو کہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حمام میں داخل ہوا اور وہاں وہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہے، وہاں پر وہ تسبیحات پڑھنا چاہ رہا ہے، تو وہ تسبیحات پڑھنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اس کو کہا منصور نان ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ نہیں ہے کوئی حرج بالقراءت فی الحمام، حمام میں قرات کرنے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا. اگر وہ جگہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے تو جائز اور درست ہے. وہ بے کتب رسالت علی غیر وضو، اور اسی طریقے سے دوسری جو کتابیں ہیں وہ کتابت رسائل بھی جو ہو اس کو پڑھنا یہ بھی جائز اور درست ہے. اس میں ممانعت نہیں ہے وہاں پر کوئی ناپاکی نہ ہونے کی وجہ سے. قال حماد، حضرت حماد ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں ان کان علیہم ازار، اگر تم نے لنگی پہن رکھی ہے، پاجامہ پہن رکھا ہے، سطر چھپا رکھا ہے، تو اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو سلام کرنا بھی جائز اور درست ہے. تم حمام میں گئے، دوسرے آدمی بھی ہوتے ہیں، اب وہ پہچان والا ہے تو تم نے اس کو سلام کیا، تو اب دیکھو کہ اس نے سطر چھپا رکھا ہے یا نہیں. سطر چھپا ہوا ہے تو اس کو سلام کرنا بھی جائز اور اس کا جواب دینا بھی جائز. اور اگر سطر اس نے چھپایا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ وہ ننگا ہے اور ننگے ہونے کی صورت میں کیا ہے اس کو دیکھنا، بات چیت کرنا منع ہے، اس وجہ سے. وَإِلَّا فَلَا تُسَلِّمْ. اور روایت بیان کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹا بچہ تھا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کیا ہیں. تو میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، اس دن گیا اور میمونہ میری خالہ ہوتی تھی. خالہ ماسی ہے، ماں کے برابر ہے، اس وجہ سے ماں کے پاس جس طریقے سے پردہ نہیں ہوتا اس طریقے سے حضرت میمونہ سے میرا پردہ نہیں تھا، اور میں ان کے گھر میں رات کو گیا اور میں نے رات گزاری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. یہ حدیث تمہارے سامنے پہلے گزری ہے، اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ رات گزاری میں نے حضرت میمونہ کے گھر میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی اور وہ حضرت عبداللہ کی خالہ تھی. بس لیٹ گیا میں ارض الوسادہ میں، چوڑائی میں تکیہ یا گدے کی چوڑائی کی طرف میں سو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت میمونہ اس کے لمبائی میں سو گئے. فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، حضرت میمونہ بھی سو گئی. میں تو دیکھنے کے لیے گیا تھا اس لیے آنکھیں بند کر کے پڑا رہا لیکن سویا نہیں. حتیٰ اذا انتصف اللیل، یہاں تک کہ جب کہ آدھی رات ہو گئی، او قبل ہو یا آدھی رات سے کچھ زیادہ ہوا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقلیل او بعدہ بقلیل استیقظ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. فجلس، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کے اوپر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد یمسح النوم عن وجہہ بیدہ، آدمی سو کر اٹھتا ہے تو سستی ہوتی ہے، وہ اپنے چہرے پر اس طریقے سے ہاتھ کو لگا کر وہ سستی کو دور کرتا ہے. تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے مبارک پر ہاتھ ڈال کر وہ سستی کو گویا کہ دور کیا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی 10 آیتوں کو تلاوت کیا. ثم قرأ عشر الآیات الخواتم من سورۃ آل عمران، سورۃ آل عمران کے اخیر کی 10 آیتیں ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. ترجمۃ الباب سے مطابقت اس سے ہو گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے، ابھی وضو نہیں کیا ہے، بغیر وضو کے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر بغیر وضو کے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی.
معلوم ہوا کہ حدث اصغر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے پاک ہونا افضل تو ہے لیکن شرط اور ضروری نہیں ہے، یہ اس کے ذریعے سے معلوم ہو گیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران کے خواتین کی 10 آیتیں پڑھی، ثم قام الی شن معلق، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور وہاں پر ایک پانی کا مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ فتوضا منها فحسن الوضوء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اچھی طریقے سے وضو کیا۔ ثم قام یصلی، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں سب دیکھ رہا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے تو چپکے سے میں بھی اٹھا، میں نے بھی وضو کیا اور وضو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے میرا کان پکڑ کر داہنی طرف کھڑا کیا، اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک مقتدی ہو تو امام کی داہنی طرف کھڑا ہونا چاہیے، 2 مقتدی ہو تو پھر پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ قال ابن عباس فقمت، تو بس میں نے بھی ایسا ہی کیا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، 2 آیتیں پڑھی اور کیا کرتا وضو کیا۔ ثم ذهبت فقمت الى جنبه، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں کھڑا ہو گیا، بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے داہنے کان کو پکڑا، اور اس کان کو پکڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے حرکت دی، مسئلہ ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کی لو کو پکڑ کر اس طریقے سے مسئلہ کیوں، اور صحابہ شراح فرماتے ہیں تاکہ نیند کا جو تھوڑا گھنا اثر جو ہے وہ تھوڑا سا اثر بھی ختم ہو جائے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کو مسلا اور پھر اس طریقے سے اپنے پکڑ کر پیچھے سے پیچھے داہنی طرف لا کر کھڑا کر دیا۔ فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین، اسی طریقے سے 6 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی، تو گویا کہ رات کو 12 رکعت تہجد کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ ثم اوتر، پھر وتر پڑھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، سو گئے، یہاں تک کہ مؤذن صبح کے وقت آئے اور انہوں نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، قام فصلی رکعتین خفیفتین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت مختصر سی پڑھی۔ یہ فجر کی 2 سنتیں ہیں، اور یہ فجر کی 2 سنتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا الکافرون اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد پڑھا۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں فجر کی 2 سنتوں میں قل یا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھنا چاہیے، یہ افضل اور بہتر ہے۔ ثم خرج فصلی الصبح، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اور مسجد میں تشریف لے جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ تو اس سے معلوم ہوا، ترجمہ الباب ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں سے اٹھے، بغیر وضو کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، تو معلوم ہوا کہ بغیر وضو کے تلاوت کرنا جائز اور درست ہے۔ جی کیا ہوا؟ یہ فون میں کسی کا بند ہو گیا؟ یہ بند ہو گیا ہاں؟ یہ والا شاید بند ہوا ہے کسی لوک لگا ہوا ہے، کیا نہیں سنائی دے رہا؟ یہ دونوں تو چل رہا ہے۔ ہاں چلو۔ قال رحمه الله باب من لم يتوضع الا من الغشي المثقل. وبه قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروه امراتي فاطمه عن جدتها اسماء بنت ابي بكر انها قالت اتيت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون فاذا هي قائمه تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أن نعم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أراه إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال أو لا أدري أي ذلك قالت
أسمع يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسمع فيقول هو محمد رسول الله رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نعم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسمع فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. بسم الله الرحمن الرحیم. باب من لم يتوضا الا من الغشی المثقل یا مثقل. آدمی غشی کے معنی آدمی بے ہوش ہو جانا، دماغ پر کوئی ایسی چیز آئے جس کی وجہ سے ہوش حواس وغیرہ ختم ہو جائے، اس کو عربی میں غشی سے تعبیر کیا جاتا ہے. اگر کسی آدمی کو غشی طاری ہو گئی، اب ایک تو ہے غشی ذرا سی دیر میں چکر سے آ گئے اور وہ کیا ہے اس کو غشی آ گئی اور پھر فوراً درست ہو گیا، اس کو غیر مثقل سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور دوسرا ہے کہ آدمی کو غشی آ گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی اور بے ہوشی طاری ہو کر کچھ دیر رہا، زیادہ دیر رہا یا کچھ دیر رہا، تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا وضو نہیں ٹوٹے گا. اصل وجہ یہ ہے کہ آدمی کے پورے بدن کو جو کنٹرول کر رہا ہے وہ اس کا دماغ کنٹرول کر رہا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اور غشی کے وقت دماغ پر کوئی چیز چھا جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ اپنا کام کرنا بند کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے. اور بے ہوشی کی وجہ سے اس کے بدن کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور بدن کے کنٹرول ختم ہونے کی وجہ سے پیشاب نکل جائے، پخانہ نکل جائے، ہوا نکل جائے، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا. اس وجہ سے اگر کسی آدمی کو بے ہوشی طاری ہو گئی تو بے ہوشی کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا یا وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بے ہوشی کی وجہ سے تو کچھ نکلا نہیں، بے ہوشی کی وجہ سے تو کچھ نہیں نکلا نہیں، اس وجہ سے بے ہوشی کی وجہ سے وضو واجب نہیں ہوگا، چاہے تو وہ بے ہوشی تھوڑی دیر کے لیے ہو یا بے ہوشی زیادہ دیر کے لیے ہو. اور ہمارے نزدیک میں نے ابھی بتایا کہ بے ہوشی کی وجہ سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بے ہوشی کی وجہ سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. آدمی جب سوتا ہے تو اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، تو جس طریقے سے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی چیز نکلے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا. تو اس وجہ سے اس طریقے سے اگر کسی آدمی کو بے ہوشی آ گئی اور وہ بے ہوشی معمولی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر وہ بے ہوشی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے کنٹرول ختم ہو گیا اور دیر تک اگر وہ رہا تو پھر اس صورت میں اس کے ذریعے سے وضو کرنا واجب ہو جائے گا اور وضو اس کا ٹوٹ جائے گا. اس مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور حدیث میں وہ حدیث بتائی ہے جو اس سے پہلے تمہارے سامنے گزری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سن ہجری 10 میں سورج گرہن ہوا تھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف لائی، تو اس وقت وہاں پر دیکھا کہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ سوچنے لگے کہ 10 ساڑھے 10 بجے کون سی نماز پڑھ رہے ہیں یہ لوگ. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے آنکھیں سے اشارہ کیا کہ آسمان کی طرف دیکھو. دیکھا تو سورج گرہن تھا. کہا کہ نشانی کی وجہ سے کوئی آیا تھے؟ کہا کہ ہاں سورج گرہن کی وجہ سے یہ نماز میں شریک ہو گئی. ان کو چکر آنے لگے، تو وہاں وہ پانی تھا، وہ پانی انہوں نے اپنے اوپر ڈال دیا اور وہ چکر ان کے ختم ہو گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ غشی کی ابتدا ہوئی، معمولی سے گھبراہٹ ہوئی، چکر آنے شروع ہوئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا. اگر زیادہ ہوتا، بے ہوش ہو جاتی تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا. یہ اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. چونکہ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے اس وجہ سے عطیت عائشہ میں آئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، جس وقت تک سورج کو گرہن لگا تھا، بس دیکھا میں نے کہ لوگ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، اور یہ بتایا تھا کہ سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے. یصلون فاذا هي قائمۃ تصلی فقل، تو میں نے کہا گیا کیا ہو گیا اس وقت کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے آسمان کی طرف بتایا.
وقالت سبحان اللہ فقلت آیتون، کہا کوئی نشانی ہے، کہا فاصرت انا نام، پس میں بھی نماز میں کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ تجلانی الغشی، مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، وجعلت اصب فوق راسی ماء، اور اس وجہ سے میں نے اپنے سر کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا، فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، حمد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد بیان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی، پھر کہا کہ ما من شیء کنت لم ارہ الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں نے سورج گرہن کی 2 رکعت نماز پڑھی، اس 2 رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو میرے سامنے کھول دیا، بہت ساری چیزوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتا دیا جو اس سے پہلے بتایا نہیں تھا، سمجھ میں آ گیا، اور وہ تفصیل تمہارے سامنے آئی تھی، رأیتہ فی مقامی ھذا، یہاں تک کہ جنت اور جہنم کو بھی میں نے دیکھا، اور وَلَقَدْ أُوحِیَ، اور میرے پاس وحی بھی نازل کی گئی، بعد میں بتایا گیا اِنَّکُمْ تُفْتَنُونَ فِی الْقُبُورِ، تم کو قبر میں آزمایا جائے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں سوال جواب ہوگا، قبر میں بھی حساب کتاب ہوگا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نماز میں بتا دیا گیا، تم آزمائے جائیں گے قبور میں، یہ لفظ کہا یا اس کے قریب کوئی لفظ کہا، من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے کے متعلق، قیامت سے پہلے ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، اللہ جل جلالہ و امن والہ دجال کے فتنے سے اور دجال کے برائی سے ہماری حفاظت فرمائے، بہرحال دجال کا فتنہ ہونے والا ہے، اب تو وہ وقت بالکل قریب آ گیا ہے، سمجھ میں آیا نہیں، بہت زیادہ لمبا دور بھی نہیں ہے، فتنہ دجال لا ادری ایو ذالک قالت اسماء یوتی احدکم یقال له ما علمک بهذا الرجل، قبر میں قبر میں جب آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے اس وقت کیا حالت ہوتی ہے، وہ اس حدیث میں تمہارے سامنے ذکر کی گئی ہے، پوری تفصیل جو میں نے کتاب میں دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس میں قبر میں دفن کرنا کوئی ضروری نہیں، مرنے کے بعد کی جو حالت آئے گی، چاہے قبر میں دفن کیا جائے، چاہے سمندر میں ڈال دیا جائے، یا بم ڈال کر اس کے بوٹی کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے اڑا دیا جائے، اب مرنے کے بعد کا جو بھی زمانہ آ گیا یہ حالت برزخ ہے، آدمی جہاں کہیں بھی ہو حالت برزخ میں ہے، اور حالت برزخ میں اب سوال ہوگا، اگر قبر میں دفن کیا گیا ہے تو قبر میں سوال ہوگا، جانور کھا گیا ہے تو اس کے پیٹ میں سوال ہوگا، جو بھی ہوگا حالت برزخ ہے یہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ قیامت میں کیا ہے، جب آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے، امتن دفن کر دیا جاتا ہے، اس لیے اسی الفاظ کو اسی حالت کو بیان کیا گیا، سمجھ میں آیا نہیں، تو اب میں نے جو ابتداء ذکر کیا، میں نے جب دوسری کتاب پڑھا اس میں سے یہ ہے کہ جب آدمی کی قبر میں مٹی ڈال دی جاتی ہے اور مٹی ڈال کر آدمی اس قبر سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، یسمو کیا نیال کرو نیالہم، وہ مردہ ہمارے پاؤں میں جو جوتے ہیں اس جوتے کی کھٹکھٹاہٹ ہے، وہ جوتے کی کھٹکھٹاہٹ بھی سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو پھر اس کے بدن کے ساتھ متعلق کر دیا، اس لیے باہر کی آواز بھی وہ سنائی دے رہی ہے، اس کو کون پڑھ رہا ہے، کون دعا کر رہا ہے، سب اس کو دکھائی دے رہا ہے میت کو، خیر اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، اور وہ 2 فرشتے ان کا ہم کہتے ہیں کہ اس کا نام منکر نکیر ہے، نام تو منکر نکیر نہیں ہے لیکن ہے ایسے عجیب، ایسے ڈراؤنے، ایسے بہروپی کی قسم کے کہ اس کو دیکھ کر آدمی ڈر جاتا ہے، وہ آ کر اس کا انگوٹھا پکڑتے ہیں، انگوٹھا پکڑتے ہی آدمی سیدھا بیٹھ جاتا ہے، سمجھ میں آ گیا، بیٹھنے کے بعد اب اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، چاہے قبر میں رات کو دفن کیا ہو، دن کو دفن کیا ہو، صبح کو دفن کیا ہو، جب بھی دفن کیا ہو، قبر میں جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے اور میری عصر کی نماز میری پڑھنی باقی ہے، اگر وہ آدمی نماز کا پابند ہے، نماز کے ساتھ تعلق ہے، تو اس کو وہاں محسوس ہوگا کہ میری عصر باقی ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے، اور یہ فرشتے
اٹھا کر وہ سوال نہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو کہیں گے ابھی ٹھہر جاؤ بھائی، تمہیں بھی اللہ کا حکم ہے، میرا بھی ایک حکم ہے، اور میرا حکم نماز پڑھنے کا ہے، اور نماز ابھی سورج غروب ہو جائے گا تو میری نماز قضا ہو جائے گی، اس لیے مجھے نماز پڑھ لینے دو، پھر جو سوال پوچھنا ہے پوچھ لو۔ جب آدمی یہ کہتا ہے تو وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ہم امتحان لے رہے تھے کہ نماز کے متعلق تیرا کیا خیال تھا، نماز کے متعلق تمہارا کیا عمل تھا، نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ اتنا اہتمام وہی آدمی کر سکتا ہے جو دنیا میں نماز پڑھ رہا ہوتا، دنیا میں نماز کا پابند ہو تو کامیاب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھلائی جاتی ہے، یا تو وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک جتنے پردے ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں، یہ تو عالم برزخ ہے، عالم دنیا نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اس کو دکھائی دیتی ہے، اور پوچھتا ہے کہ وہ آدمی کون ہے؟ اگر وہ ایمان والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے رسول ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے، یاد آ گیا کہ نہیں؟ اس کو سارا ذکر کرتے ہیں۔ وہی بھیجی گئی میری طرف کہ تم آزمائے جاؤ گے قبور میں، مثل او قریبا من فتنۃ الدجال لا ادری ایو ذالک قالت اسما، حضرت اسما کے جو شاگرد ہیں ان کو شبہ ہو گیا، اس وجہ سے وہ دونوں الفاظ کہہ رہے ہیں، یوتی احدکم فیقال ما علمک بہذا الرجل، اس آدمی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ فاما المؤمن او الموقن لا ادری ایو ذالک قالت اسما فیقول هو محمد رسول اللہ، یہ ہمارے رسول ہے، جاءنا بالبینات والہدی فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر ہم نے عمل کیا۔ فَيَقَالُ، اب یہ فرشتے اس سے کہتے ہیں نم کا نومۃ العروس، سو جاؤ، اب تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب اس کی روح کو لے جا کر اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو بہت ہی بہترین جگہ پر، بہت ہی مفصل اور وسیع جگہ پر، جس میں جنت کی خوشبویاں بھی آتی رہتی ہے، وہ اس کو لے کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب جب روح اعلیٰ علیین میں پہنچتی ہے تو اعلیٰ علیین میں دوسری جو روحیں پہلے گئی ہوئی ہے وہ اس کے پاس آتی ہے، حضرت تشریف لائے دنیا سے، بھائی میرا لڑکے کا کیا حال ہے، میری لڑکی کا کیا حال ہے، میرے گھر والوں کا کیا حال ہے، وہ سارے وہ سب کچھ پوچھتے ہیں اس سے، اور وہ جو اس کو معلوم ہوتا ہے بتاتے ہیں۔ بہرحال پھر اس کو آرام کرو، اب تمہیں کوئی کام نہیں کرنے ہے، نہ تسبیح پڑھنے کی، نہ نماز پڑھنے کا، نہ کچھ۔ سمجھ میں آ گیا؟ کافرین کی روح کو سجین میں بھیج دیا جاتا ہے، اور وہاں ایک چھوٹے سے کمرے میں ساری روح بھری ہوئی ہے، فرعون کی بھی، حامان کی بھی، ابو جہل کی بھی، اور سب کی، اور اسی میں اس کو بھی بھیجا جاتا ہے۔ بڑی تکلیف میں وہ روحیں ہوا کرتی ہے۔ خیر، آمنا وطن فقال نم صالحا، اچھی طریقے سے صالح آدمی آرام کرے، اس طرح تم آرام کرو، وقد علمنا ان کنت لمؤمن، ہم تو پہلے ہی سے جانتے تھے کہ تم مومن ہو، لیکن چونکہ کھانا پوری کرنی تھی اس وجہ سے حساب کے لیے آئے تھے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْمُرْتَابُ لَا يَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاء فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ، میں نے بھی اس کا ہی کہہ دیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی، 8 منٹ زیادہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور انشاءاللہ بہرحال اسے ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا۔